وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47۔ آج کے سبق کا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے، کیا آج ہمارے ارد گرد جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اسے سن نہ سکیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا ذکر کرتے ہیں ان کے بتوں کا نام نہیں آتا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47۔ نحن اعلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، بما یستمعون بہ اس یستمعون الیک، کہ جو وہ سنتے ہیں کان لگا کے جب آپ کی بات سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب وہ ظالم لوگ کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ سامعین کرام، اگر آپ کی توجہ ہو تو سورہ اسرا جو ہے سورہ معراج، یعنی انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ 14 نکات کی صورت میں ہو چکا ہے۔ اب ان نکات کی تفصیل اعلی ترتیب تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی بنیاد جو ہے وہ تین بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کی توحید ہے، اور اس کے بعد رسالت ہے اور آخرت ہے، اور یہ توحید اور رسالت اور آخرت اس کے مضامین تفصیل سے اس صورت کے شروع میں بھی بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ شروع میں آیا نا کہ بنی اسرائیل سے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو
کارساز نہ بنانا۔ بنیادی طور پہ سامعین اکرام یہ جو 3 باتیں ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم ایک تاریک زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں، اور یعنی حقائق کا ہمیں علم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہیں، اپنے دین سے غافل ہیں، اپنے رسول سے غافل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی ہے، آخرت پہ ترجیح دے دی ہے۔ اصل میں تو آخرت ہے، دنیا اور آخرت۔ دیکھیں، انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں مقصد کے طور پہ، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ جو لوگ غافل ہیں وہ تو ان باتوں سے بے خبر ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ انسان کا انجام جو ہے اس دنیا میں نہیں ہوتا، یعنی انسان کے کیا دھرا جو ہے یا اس کا نتیجہ اس کے سامنے دنیا میں نہیں آتا۔ اس بات پہ ہم تفصیل سے بات کر بھی چکے ہیں، اور دوبارہ اختصار کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ باقی تمام مخلوقات جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، چونکہ ان کا ایک وقتی مقصد ہے اور وقتی فائدہ ہے، اور وہ اپنا فائدہ دے کے اپنا کام پورا کر رہے ہیں تمام کائنات، اور جب ایک وقت آئے گا تو یہ سب سسٹم جو ہے ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک اور سسٹم اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ بہرحال تو پھر ایک اور عالم ہوگا، اس کی تفصیل کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال ایک عالم ہوگا جو اس عالم سے زیادہ، اس عالم کے برعکس حقیقت کا عالم ہوگا۔ یہ عالم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے، متاع الغرور اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی جو حقیقت جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کی تفصیل ہے لیکن پھر کسی وقت سے۔ تو ہم مثال کے طور پہ ہماری روح ہے، لیکن وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، تو اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ ساری چیزیں جس میں کچھ بظاہر کچھ طاقت نظر آ رہی ہے، اس میں حقیقت میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اور اصل، ان کی اصل جو ہے، یعنی اس میں کوئی طاقت ذاتی نہیں ہے، یہ عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جملہ اگر یاد رکھیں آپ اور اس کو سمجھ لیں، یعنی دنیا کی جن چیزوں میں آپ کو طاقت نظر آ رہی ہے نا، تو یہ عطا کردہ ہے، عطائی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ ساری عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم چاند تک، مثال کے طور پہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، یہ ساری جو تخلیقات ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، انسان ہوا میں اڑ رہا ہے جہاز میں، اور سمندر کے نیچے جا رہا ہے آبدوز میں، مثال کے طور پہ، یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا ہے، ہمارا خود اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر جن چیزوں میں ہمیں کچھ طاقت نظر آتی ہے، اس میں حقیقت میں وہ ذاتی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سونا ہے سامعین اکرام، تو سونا ایک دھات ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس کو ہمارے جو ضروریات ہے اس کے لیے ایک بنیاد بنا دیا ہے سونے کو، تو وہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اور دیگر اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی یعنی ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں سامعین اکرام، مخلوق میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، ساری تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ حقیقت اگر انسان سمجھ جائے سامعین اکرام، میں بات کر رہا تھا آخرت کی، اور جو 3 مضامین ہیں اس کی میں بات کر رہا تھا، توحید، رسالت، آخرت، اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ایک تاریکی کی دور میں ہیں،
اور حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو دین ہے اس کا مقصد ہمیں نہیں معلوم، دین کی حقیقت نہیں معلوم، اسلام کی حقیقت نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں نہیں معلوم، رسول کی جو دعوت ہے حقیقت میں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اپنے زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ اگر معلوم بھی ہے تو ہم اس کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو دنیا پیاری ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کاٹ کے مخلوق سے تعلق جوڑ لیا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کے، یعنی اللہ سے تعلق تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا رب مان لیں، اپنا مقصود مان لیں، محبوب مان لیں، اور مطلوب مان لیں آپ کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی میرا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے۔ تو اس کی بجائے ہم نے مخلوق کو، میں مخلوق کے جامع الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق میں نفس بھی آتا ہے ہمارا ظاہر بھی ہے، مخلوق میں ہماری بیوی بچے اولاد جو ہیں یہ بھی ہیں، اور مال و دولت جو ہمارے پاس ہے، جو حاصل ہے یا جو حاصل ہونے والی ہے، یا جو اقتدار ہے، جو کرسی ہے، تو یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں سامعین کرام، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اور جتنا جلدی آپ ظاہر کی حقیقت کو سمجھ لیں گے تو آپ حقیقی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ تو بہرحال یہ مضمون ہے آج کا جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 47۔ اس میں یہ سورت جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سورہ اسرا ہے، اور سورہ اسرا کا نزول کا زمانہ 12ویں نبوی میں ہے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور مشرکان کے ساتھ واسطہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ مختلف قسم کے الزامات اور اپنی توقعات، اپنی جو نظریات ہے اس کے مطابق کلام کرتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ وہ ظاہر پرست لوگ تھے، جس طرح کہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان مشرکوں میں ہم میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، حقیقت سے نظریں چرانا جو ہے وہ آپ کو کسی چیز سے فائدہ اٹھانے سے روک دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی مشرک تو وہ تھے، ہم تو نہیں ہیں، اور اس کے مخاطب جو ہیں وہ تو براہ راست وہ مشرکین مکہ ہیں، ہم تو نہیں ہیں، تو پھر معاملہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اور قرآن کو سمجھنا جو ہے، قرآن دیکھیں انسان کے لیے ہے، اس کا مخاطب جو ہے انسان ہے، اس کا موضوع انسان ہے، تو ہم بھی تو انسان ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک بات کہی بھی تھی اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں، اس کی ہر آیت کے آئینے میں آپ نے اپنی تصویر دیکھنی ہے، یا اپنے اوپر فٹ کرنی ہے کہ میں اس کا مصداق ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اب دیکھیں، اس میں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے اس زمانے میں، یعنی کافر بات سنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، اور دیکھیں باتیں تو ہم بھی سنتے ہیں، لیکن یہ اس آیت میں، یعنی جب بھی مشرکین وہ باتیں سنتے تھے تو اکثر اپنے مطلب کے لیے سنتے تھے، یعنی اس میں نکتہ چینی کے لیے یا اس میں عیب نکالنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو دیکھیں آخرت کی طرف تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت تھی، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یعنی توحید اور آخرت اور رسالت، یہ باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔
اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مادہ پرست تھے، ظاہر پرست تھے، جس طرح کے ہم ہیں۔ آج بھی سامعین اکرام یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو یعنی آپ کو کہتا رہتا ہوں، حقیقت آپ دیکھیں نا، حقیقت تو آج بھی موجود ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ گمنام ہو چکا ہے، مسلمان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ مسلمان قوم نہیں موجود سامعین کرام، اس روئے زمین پہ جماعت المسلمین نہیں ہے۔ تو پھر باقی تو انفرادی طور پہ تو وہ کوئی بات نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ تو دیکھیں، مکے میں 13 سال مسلمان موجود تھے، انفرادی، وہ انفرادیت تھی، لیکن مسلمان اس وقت یعنی ان کی حیثیت مسلمہ ہوئی جبکہ مدینے میں جا کے انہوں نے ایک جماعت کی شکل اختیار کی۔ پھر جو ہے وہ جو باطل کے ساتھ ٹکراؤ تھا تو پھر اس کا حکم آیا کہ ان سے ٹکر جاؤ۔ تو لیکن آج دیکھیں، امام نہیں ہے، جماعت نہیں ہے اور امام نہیں ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر۔ اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ تو ایک جماعتی نظام آپ کو دیتا ہے، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں سامعین اکرام۔ یعنی یہ ایک سادی سی بات جو کہ ہر ایک آپ میں سے سمجھ لے گا انشاءاللہ۔ نہ جماعت ہے نہ اس کا امیر ہے، باقی تو یہ مادی، یہ پدری اسلام ہے اور رواجی اسلام ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم میں اور یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے دین پہ نہیں سوچتا، ہم بھی نہیں سوچتے۔ عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اور ایک مسلمان کے پیدا ہو، یعنی اس میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ نہ وہ دین پہ سوچتے ہیں، نہ ہم اپنے قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ہاں، ایک کتاب قرات، کتاب تلاوت، کتاب حفظ بنا دیا ہے ہم نے، حفظ کر لو، ترجمہ سیکھ لو، کتابیں پڑھ لو تفسیر کی، بس اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یا درس سن لو زیادہ سے زیادہ کسی کی۔ عمل یعنی قرآن پر عمل کیا جائے، اس کے لیے آج یہ قوم تیار نہیں ہے سامعین اکرام۔ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو مطلب اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ آج قرآن پر عمل کرنا، ہم یعنی میں بھی سامعین اکرام اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، اور قرآن کو نافذ کرنا نو، کوئی ادارہ من حیث القوم ہم نہیں چاہتے سامعین اکرام، اجتماعی طور پہ من حیث القوم۔ آپ دیکھیں اسمبلیوں میں ہمارے کون سے لوگ بیٹھے ہوئے، کن کو ہم منتخب کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے سامعین اکرام۔ بہرحال یہ آج کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کے لیے آپ کی باتیں سنتے ہیں، اگر کان لگا کے دھیان سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں سنتے ہیں، اور جب پھر یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور ظالم جب کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، پھر وہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم تو بھئی ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، یہ تو سحر زدہ ہے، یہ تو پہلے ٹھیک ٹھاک انسان تھا۔ سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، رسالت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ مکے والوں کو معلوم تھی۔ ہر پیغمبر ایسا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ صادق اور امین مشہور تھے سامعین اکرام، اور وہ بڑی یعنی عقل والے تھے،
اور آپ کو میں وہ واقعہ یاد دلاؤں جو خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی تھی اور اثر نو اس کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کا مسئلہ آیا تو اختلاف پیدا ہو گیا، قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے۔ تو ایک نے کہا کہ بھئی ابھی آج اس مسئلے کو رہنے دو، صبح ایسا کرو کہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے تم اس کو ثالث بنا لو۔ سب سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سب لوگ خوش ہو گئے کہ حاذا محمد حاذا امین، تو کہ ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ان کا پھر جو تدبیر سے انہوں نے اس کا فیصلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جہاں حجر اسود رکھا ہوا تھا ایک چادر منگوائی، چادر میں حجر اسود رکھ دیا اور سارے سرداروں کو بلا کے ان کو کہا کہ اس چادر کو تھام لو اور اس جگہ لے چلو جہاں یہ لگانا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچے جہاں تنصیب ہونی تھی، حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، تم سب کی طرف سے میں یہ پتھر یہاں لگا دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب نے لگایا۔ تو بہرحال بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ زیرک انسان سمجھے جاتے تھے۔ اب جب یہ باتیں کرنے لگے رسالت کے بعد، توحید کی طرف دعوت دینے لگے، شرک سے روکنے لگے، بتوں کا ابطال کیا کہ بھئی یہ تو بت خدا تو نہیں ہے، یہ تو بت ہیں پتھر سے تراشے ہوئے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اللہ کی طرف دعوت دی اور نیکی کی طرف دعوت دی، تو وہ لوگ تو اس کو تیار نہیں تھے۔ اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن یہ میں اختصار سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پہ وہ امراء اور شرفاء وہ تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کس طرح ابو جہل نے مخالفت شروع کر دی، یعنی نامی لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، اور ہمیشہ رسولوں کی جو مخالفت ہوئی ہے وہ خوشحال طبقے نے کی ہے۔ بہرحال تو پھر انہوں نے ان کو بے دین مشہور کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ بے دین ہو گئے، اپنے دین سے ہٹ گئے۔ پھر جب ایسی باتیں کرنے لگے، ابھی تفصیل آئے گی کہ بھئی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اذا کننا، آیت نمبر 49 میں ہے نا، کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گی؟ قل کونوا حجارۃ، ابھی یہ مضمون آئے گا، اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ایک تصور دیا جو ان کے سامنے نہیں تھا، کہ بھئی تم زندگی آخرت کے لیے گزارو، صرف اللہ کی بات مانو، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، باقی سب جھوٹ ہے، جھوٹ کے پیچھے نہ چلو، سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اس کی پیروی شروع کر دو، اس کی اطاعت، اس کے سامنے سر جھکا دو، میری اطاعت کرو، مرنے کے بعد تمہیں اس کا اجر ملے گا، دوبارہ جاؤ گے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی جہنم میں جاؤ گے، بات مان لی اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، صراط مستقیم پر، جنت اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہ ساری باتیں ان کو بہت تعجب انگیز لگتی تھی، جیسا کہ سامعین کرام آج ہمیں یہ باتیں تعجب والی لگتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ آج ہمارا ایمان نہیں ہے، آخرت پہ یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ہم تو اگر آپ دیکھیں بنظر غیر تو ہم سب لوگ دوزخ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، مال حرام، کرپشن، رشوت ستانی عام ہے معاشرے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگ لوگ چاہتے ہیں، آگ کھانا چاہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، پہ میں بات کر رہا ہوں کہ تم تو ایک مسحور، جس پہ کچھ جادو سا ہو گیا ہے، یہ تو کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سحر زدہ شخص جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے سامعین کرام، عام طور پہ نا، مسحور مطلب وہ عقل سے خلاف باتیں کرتا ہے، سحر عام طور پہ بولتا رہتا ہے، کوئی اسے بلواتا رہتا ہے۔ تو اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو رجل مسحور ہے،
یعنی جادو ہوا ہے، یہ پہلے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، یہ تو کوئی نیا شخص ہے اور کچھ ایسی یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے، لگتا ہے کہ اس پہ کسی نے جادو کیا ہے، تو یہ الزام انہوں نے لگایا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے سن رہے ہیں، اعتراض کے لیے سن رہے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اسی طرح باتیں کرتے ہیں، ٹھٹا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور مومنوں سے مخاطب ہو کے ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم کیوں ان کی پیروی کر رہے ہو، ان کی باتیں تو یعنی کوئی سمجھ میں آئی نہیں رہی ہماری، یہ تو ایسی کوئی معاذ اللہ کوئی بیتوکی سی باتیں ہیں، ان کے خیال میں بیتوکی سی باتیں تھیں۔ بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ سامعین کرام، ابھی وقت ہمارا اختتام پذیر ہے تقریباً، آپ تلاوت میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم جانتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ باتیں سنتے ہیں، جب آپ کی وہ باتیں آپ کی طرف کان لگا کے وہ باتیں سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، اور مومنوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو پیروی کرتے ہو ایک سحر زدہ شخص کی، جس پہ جادو کیا گیا ہے، یہ مسحور ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ We know well what they listen to when they listen to you, as they conspire when the wrongdoers say, you only follow a man bewitched. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔